کون ہے جسے اللہ کامیاب فرماتا ہے؟ آپ نے اپنی سوچ سے تو کامیاب اپنے آپ کو بنا لیا ہوگا، بہت نام ہو گیا، کامیاب سمجھ لیا اپنے آپ کو، بہت دولت ہو گئی، کامیاب آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیا۔ کامیاب اپنے آپ کے سمجھنے سے نہیں ہوتا، جسے خدا، اس کے رسول اور قرآن کامیاب کہے، حقیقت میں وہی کامیاب ہے، اسے سمجھ لو۔ اب آئیے سمجھتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، پہلے اس کی طرف چلتے۔ ایمان والوں سے اللہ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ارکعوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے، 4 چیزوں کا ذکر ہے اس میں۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، کیا کرو؟ اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کی بندگی کرو، اور بھلے کام کرو، اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو۔ کس چیز سے چھٹکارا؟ ناکامی سے چھٹکارا ہو اور کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ، جہنم سے چھٹکارا ہو اور جنت کے حقدار بن جاؤ۔ پہلی چیز کا حکم ہوا رکوع کا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو نماز تھی اس میں رکوع بھی نہیں تھا، سجدہ بھی نہیں تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ نماز عطا کیا گیا، بلکہ اسلام کے اول عہد میں بھی نماز بغیر رکوع و سجود کی تھی، پھر نماز میں رکوع اور سجود کا حکم عطا فرمایا۔ اب رکوع اور سجود کو سمجھو، اللہ ہم سب کو ایسی صحت دے کہ ہم اچھی طرح سے رکوع بھی کر سکیں، اچھی طرح سے سجود بھی کر سکیں۔ بس اوقات انسان مجبوری کے اندر نہیں کر پاتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری بیماری کو دور فرمائے تاکہ ہم اچھی طریقے سے رکوع اور سجود کر سکیں۔ آخر رکوع اور سجود کا ذکر کیوں فرمایا؟ غور سے سنو۔ رکوع میں آدمی کیا کرتا ہے؟ جھکتا ہے نا، بتائیے، اس کی کمر جھک جاتی ہے نا۔ کس کے سامنے جھکتا ہے؟ بولیے، اللہ کے سامنے۔ اور میرے مولا کی شان یہ ہے کہ جو اس کے سامنے جھکتا ہے اسے کسی کے سامنے وہ جھکنے ہی نہیں دیتا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ در در کی ٹھوکریں کھانے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ رکوع میں ایک عاجزی ہے، آپ خدا کے سامنے جھک گئے تو آپ کی کمر جھکی، لیکن ابھی آپ کا سر جیسا جھکنا چاہیے نہیں جھکا۔ اس کے بعد سجدے میں آپ جاتے ہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے قوما، اس کے بعد سجدے میں۔ آپ جب سجدے میں آپ چلے گئے تو ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،